إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أعوذ عجبا. بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت بسم الله في الدرس أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. محترم ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی اور منزل مقصود تک پہنچائے، اور اللہ کریم ہم سب کو درست لفظ کے ساتھ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. قراءت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 20 ہے، اور آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بدل کے بیان میں ہے. جیسا کہ ہم نے علو اسناد کی جو ہے وہ 5ویں قسم میں موافقات، ابدال، مساوات اور مصافحات کی اقسام شروع کی ہوئی ہیں، تو اب دوسرے نمبر پہ آتی ہے بدل. تو آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ بدل کے بیان میں ہوگا. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی ٹچ کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین اکرام اور طلباء اکرام جنہوں نے اس وقت میرے قراءت سبع و عشرہ کورس کے 19 اسباق جو ہیں وہ سماعت فرما لیے ہیں، ان سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ یہ جو اسباق ہیں نا علو اسناد والے، یہ آپ نے کاپی کے اوپر لکھنے ضرور ہیں، تاکہ آپ کو ایک تو لکھنے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ ٹھیک ہوگی، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. بعد میں ہمیں روایات پڑھنے کے وقت کسی بھی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے آپ ان اصطلاحات کو ذہن نشین کر لیں اور نوٹ بک کے اوپر کیا کر لیں، اسے لکھ لیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ بدل کسے کہتے ہیں. بدل یہ ہے کہ روایت کے کسی طریق کا اجتماع کسی صاحب کے استاذ کے استاد یا اس سے بھی اوپر کے درجے میں ایک ہو جائے. تو اس لحاظ سے کسی وقت یہ علو کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی یہ علو کے ساتھ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قرات، کہ جس کو امام الدوری رحمہ اللہ نے امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کے طریق پر بواسطہ ابو زرعہ امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ ہی سے کیا کیا ہے، روایت کیا ہے. جیسے کہ دیکھیے قرات ابو عمر کی ہے، ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی قرات ہے. روایت کون کر رہے ہیں؟ امام الدوری. کس کے طریق پر؟ امام ابن مجاہد کے طریق پر. کس کے واسطہ سے؟ ابو زرعہ کے واسطہ سے. اور ابو زرعہ جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی ہی قرات کیا کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جو صاحب روایت ہیں امام الدوری رحمہ اللہ، ان کے استاذ ابن مجاہد، پھر ان کے استاذ ابو زرعہ، یعنی اس طرح اوپر کے درجے میں جا کے وہ روایت کیا ہو جاتی ہیں ایک. اسی طرح امام الدوری رحمہ اللہ کی جو قرات روایت کرنا ہے امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی، اسی طرح اوپر جا کے امام ابو زرعہ جو ہیں وہی روایت امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی کیا کر رہے ہیں، طریق سے روایت کر رہے ہیں. یعنی اوپر جا کے کیا ہو گئی ہے، ایک استاذ کے استاذ، اور اس طرح اوپر کے درجے میں جا کر روایت کیا ہو جائے، ایک ہو جائے. اسی طرح امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی قرات کو روایت کیا امام ابن جزری رحمہ اللہ نے کتاب التحسیر سے، جس کو امام الدانی رحمہ اللہ نے ابو القاسم عبد العزیز بن جعفر البغدادی سے روایت کیا. ٹھیک ہے. اور روایت کرنے کے ساتھ پھر انہوں نے ابو طاہر کے سامنے امام ابن مجاہد رحمہ اللہ کے واسطے سے اس کو پڑھا. کس کی قرات کو؟ امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ کی قرات کو. اور پھر امام ابن جزری نے اسی قرات کی روایت کتاب المصباح سے بھی کیا کیے، روایت کیا کہ ابو الکرم شہر زوری نے اس قرات کو ابو القاسم یحییٰ بن احمد بستی، ابو الحسن الحمامی اور ابو طاہر 3 استادوں سے کیا اس قرات کو حاصل کیا. خلاصہ کیا نکلا
کہ امام ابن جزری رحمہ اللہ کا کتاب المصباح کے طریق سے اسی قرات کی روایت کرنا امام الدانی رحمہ اللہ کے ساتھ اس کے استاذ کے درجے میں جا کر بدل ہو جانے سے معصوم کیا جانا، یہ کیا کہلائے گا؟ بدل کہلائے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ تھا بدل۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ آج کا معلوم ہو گیا ہوگا۔ جو بھی میں نے سبق بیان کیا ہے اس کو مکمل طور پر ڈسکرپشن میں میں نے لکھ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، کہ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہاں سے جا کر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ کے اسے لکھ کے اپنے ذہن نشین کر کے، تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق ہوا ختم۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا